نفسیاتی تنقید۔ شوپنہاور، نیتشے اور کیرکیگارڈ سے کامو تک عالم انسانیت ایک مسلسل عذاب آگہی اور شکست انا کا شکار رہا۔ سماج سے ذہنی ناہنگی کے سبب ہی وجودیوں میں فلسفے کی سطح پر وجود اور ذات اہم سوال بن کر ابھر آئے تھے۔ نفسیات نے جن حالات میں غیر معمولی نشو و نما پائی، اس کے بھی کم و بیش یہی اسباب تھے۔ فرائڈ یہودی النسل تھا۔ تصعید مسیح کے بعد سے ہی اہل یہود مسلسل تعذیب و احتساب کے شکار رہے۔ خصوصاً عیسائیوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ ناروا سلوک کیا، ان کی مذمت کی گئی، مختلف قسم کی سزائیں دی گئی، انہیں بارہا جلا وطن کیا گیا۔ یہ صورتحال 19ویں صدی میں بھی جوں کی توں قائم رہی۔ فرائڈ 1856 میں پیدا ہوا۔ انہی دہائیوں میں یہودی کئی طرح کی عقوبتوں سے گزرے۔ یہودی خود تحفظی کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ فرائڈ ان حالات سے پہلو تہی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی فکری و ذہنی تشکیل میں ان حالات نے اہم حصہ لیا تھا۔ اسے اپنی قوم کی بیچارگی اور بے وطنی کا شدید احساس تھا۔ چونکہ تعداد اور وسائل کے لحاظ سے یہودی عیسائیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فرائڈ نے ان کی تہذیب، ان کے مذہبی اقدار اور ان کے اخلاقی نظام پر نفسیاتی حربوں سے گزند پہنچائی۔ اس طرح عیسائیوں کے نام نہاد اور کھوکھلے اخلاقی معیار تہس نہس ہونے لگے۔ نتیجتاً عیسائیوں میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی اور ایک خاص تعقل پسند اور دانشور طبقے کو مذہب کے کھوکھلے پن اور جھوٹے ڈھکوسلوں کا شدید احساس ہونے لگا۔ فرائڈ نے جنسی حقیقت کے ناقابل تردید پہلو کو تشخیص بام کر کے ملمہ چڑھی ہوئی متداول اخلاقی قدروں کی ناطاقتی کو اجاگر کیا، تو دوسری طرف کیرکیگارڈ عیسائی پسپائیت کو سنبھالا دینے کے لیے ایک رجائی قدم اٹھاتا ہے۔ اس نے عذابوں میں دبی ہوئی انسانیت کو عیسائیت کے دامن میں پناہ لینے کی تبلیغ کی کہ اسی وسیلے سے انسان اپنے ازلی گناہ اور اس کے شدید احساس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ کیرکیگارڈ نے بھی انسان کو بنیادی طور پر گنہگار ہی قرار دیا۔ فرائڈ نے یہ بتایا کہ آدمی جبلی اعتبار سے کیا ہے اور مذہبی و اخلاقی اقدار کا دباؤ اسے کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ گویا فرائڈ اہل مغرب پر ایک نئے جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرائڈ کی جنسی تحقیق تجرباتی بنیادوں پر قائم تھی، جس میں انسان نے پہلی دفعہ اپنا چہرہ صاف طور پر دیکھا تھا۔ اس نے جب اپنے ضمیر اور تحت الشعور میں جھانک کر دیکھا تو صداقت وہ دکھائی نہیں دی جس کی ترقی یافتہ تہذیب نے نوک پلک درست کی تھی۔ صداقت اصل میں وہ تھی جس کی طرف فرائڈ نے توجہ دلائی تھی۔ نفسیات یا تحلیل نفسی ایک نیا علم ہے جو انسانی ذہن و شعور کا تجزیہ کرتا ہے۔ ذہن کو ایک اکائی نہیں مانتا، بلکہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور ہر حصے کا اپنا ایک مخصوص عمل ہے۔ شعور یعنی کانشس، لاشعور یعنی انکانشس، تحت الشعور یعنی سب کانشس۔ نفسیاتی تنقید۔ مارکس اور فرائڈ دونوں نے دنیائی ادب کو متاثر ہی نہیں کیا، بلکہ بڑی حد تک اس کی قلب ماہیت کر دی۔ مارکس کا تعلق سر تاثر خارج سے تھا، جبکہ فرائڈ نے فرد کی اندرونی شخصیت کی طرف توجہ دی۔ مارکس کے ذہن میں بشریاتی تاریخ کی بنیادوں پر قائم کردہ فلاحی ریاست کا ایک ہیولہ تھا۔ وہ تمام عمر اس یوٹوپیا کو تجسیمی صورت عطا کرنے میں سرگردہ رہا۔ فرائڈ کے مطمع نظر فرد اور اس کا جبلی نظام تھا، جنس جس میں مشترک تھی،
جبکہ مارکس نے جنس کے بجائے تمام تر اہمیت اقتصادی عوامل، پیداواری رابطوں اور تاریخی قوتوں کو تفویض کی۔ فرائڈ نے اپنے تجربات کی اساس انسانی سائیکی پر رکھی تھی۔ اس کی تحقیقات نے ادیبوں کے لیے تحت الشعور کے ایک بحر زخار کا دہانہ کھول دیا۔ فرائڈ کے مطمع نظر ذہن کارفرمائیاں تھیں۔ ادب کی تخلیق بھی ایک ذہنی عمل ہے اور ذہن کے اس حصے کی ایک خاص اہمیت ہے جسے لاشعور کہا جاتا ہے۔ نفسیات نے علامت، استعارہ اور پیکر کو تخلیقی زبان کا خاصہ بنا کر رواجی زبان سے انحراف کی جرأت پیدا کی۔ فرائڈ نے اپنی فکر کی اساس انسان کے داخلی کردار پر رکھی، کیونکہ تخلیقی عمل میں شخصیت، ذات اور ذہن کے مختلف درجات برابر کے شریک رہتے ہیں۔ علاوہ اس کے فرد کی شخصی ذات اور فرد کی اجتماعی ذات کے مابین جو باریک سا رابطہ ہے، یونگ نے اس پر روشنی ڈال کر کئی تخلیقی مسائل کا حل پیش کرنے کی سعی کی۔ تخلیق کے عمل میں ذہن کی گرہوں، نیم بیداری کے خوابوں، لاشعوری تجربات ماضیہ اور مجہول و عدم تکمیل خواہشات ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فرائڈ کے مطابق نام نہاد اخلاقی و مذہبی احرامات اور سماجی ضابطہ بندیاں شخصیت کی تعمیر و تشکیل پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ فرائڈ کے نزدیک جہاں ایک طرف تخلیق جنسی دباؤ سے پیدا ہونے والے اعصابی اختلال اور ذہنی الجھنوں کا مظہر ہوتی ہے، وہیں وہ یہ بھی حکم لگاتا ہے کہ فنی و ادبی اظہار بذات خود جنسی تسکین کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ فرائڈ، تحلیل نفسی کا بنیاد ساز۔ فرائڈ نے انسانی سائیکی کو مرکزی اہمیت تفویض کی۔ وہ شعور اور لاشعور کو بھی اسی میں شامل کرتا ہے۔ اپنی ابتدائی اور غیر ترقی یافتہ حالت میں شعور کے لیے فرائڈ اِڈ کی اصطلاح تجویز کرتا ہے۔ اِڈ میں کئی قسم کی جبلی خواہشات اور آرزوئیں اپنی آسودگی، خصوصاً جنسی تکمیل کے لیے سرگرم رہتی ہیں۔ انسان ان فطری اور جبلی ہیجانات سے روگردانی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ان ہیجانات کی تشفی کے لیے برابر کوشاں رہتا ہے۔ یہیں سے ایک کشمکش بھی شروع ہوتی ہے کہ سماج ایک مضبوط دیوار کی طرح سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ خارجی دنیا حصول لذت کے خواب کو تکمیل تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اپنی ابتدا میں باہمی تصادم کی صورت شدید رہتی ہے، مگر آہستہ آہستہ سماج کی بالاتری سمجھ میں آنے لگتی ہے اور داخلی مفاہمت کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت کی اسی روشناسی کے ساتھ ایگو کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ ایگو حقیقت میں اصول پر کاربند رہتا ہے، وہ اِڈ کو بھی اس کے تابع رکھتا ہے۔ اس طرح اِڈ کے ہیجانی رجحانات میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض اوقات ایگو پر جب اِڈ کا طوفان بے تمیزی حاوی ہو جاتا ہے تو ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں جو اصول حقیقت اور خارجی دنیا کی اخلاقیات کے منافی کہلاتے ہیں۔ فرائڈ ذہن کی اکائی حیثیت تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: شعور، لاشعور اور تحت الشعور۔ C.E.M. جوڈ ذہن کی اس حیثیت کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ سمندر میں تیرتی ہوئی ایک بڑی برف کی سل کے محض اوپری اور وہ بھی بے حد معمولی حصے کو ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا 3/4 اس سے بھی بڑا حصہ سمندر میں غرقاب رہتا ہے، مگر وہ حصہ جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس کے بھی دھندلے دھندلے کچھ حصے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا نامعلوم مگر بڑا حصہ ہماری نظروں سے معدوم ہی رہتا ہے۔ اوپر کے کھلے ہوئے تھوڑے سے حصے کو شعور
اور دھندلے حصے کو فرائڈ تحت الشعور سے موسوم کرتا ہے۔ وہ غرقاب حصے کو لاشعور کہتا ہے، جس میں دبی اور کچلی ہوئی خواہشات شعور میں منتقل ہونے کے لیے بازو پھڑپھڑاتی رہتی ہے۔ اس طرح فرائڈ بتاتا ہے کہ ذہن کے جس حصے سے ہم واقف ہوتے ہیں وہ تو کل کا بے حد چھوٹا سا حصہ ہے، باقی ایک بڑا حصہ تو ہمارے لیے انجانا، نایافت اور حیرت انگیز حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری لاشعوری مجہول خواہشات بار بار شعور میں داخل ہونے کے لیے بےتاب رہتی ہیں، مگر تحت الشعور ان پر احتساب سے کام لیتا ہے اور وہ پھر واپس لاشعور کے بحر زخار میں ڈوب جاتی ہے۔ لیکن یہی خواہشات نیند کے عالم میں خوابوں کے ذریعے شعور تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ لاشعور عدم تکمیل آرزوؤں اور ناپسندیدہ اور دبی کچلی ہوئی خواہشوں کا مسکن ہے۔ شعور اور لاشعور کے مابین ایک مجادلے کی سی کیفیت بنی رہتی ہے۔ کبھی کبھی احتساب اتنا سخت ہوتا ہے کہ ارتفاع کے ذریعے بھی ان خواہشات کا اظہار نہیں ہو پاتا، جس کے باعث کئی نفسیاتی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرائڈ یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ مجہول خواہشات کا اظہار محض بالواسطہ طریقے سے بھی عمل میں آ سکتا ہے۔ وہ علامتوں کو بھی ایک ایسا وسیلہ مانتا ہے جن کے ذریعے کچلی ہوئی خواہشات برقع پوش ہو کر تحت الشعور کو عبور کر لیتی ہیں اور اس طرح آدمی آسودگی پا لیتا ہے۔ اس عمل کو اس نے ارتفاع کا نام دیا ہے۔ فرائڈ لیبیڈو یعنی جنسی قوت، فرائڈ لیبیڈو کو فنکار کا زبردست محرک اور سرچشمہ تسلیم کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اقتصادیات، مذہب، ادب اور تمدن کے پس پشت لیبیڈو کار فرما ہوتا ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ فنکار اپنے تخیلی فن میں غیر ارادی طور پر ایسی علامتیں استعمال کرتا ہے جو کہ جنس سے تعلق رکھتی ہیں۔ فنی عمل دراصل جنسی علامتوں کو از سر نو گڑھتا ہے۔ ادیب زندگی کی تلخ حقیقتوں کو برداشت کرنے کا اہل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ان سے فرار چاہتا ہے۔ فرار کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ فنکار اپنے تخیل کی رنگا رنگ دنیا میں اتر جاتا ہے، جہاں اسے ذہنی طمانینت میسر آتی ہے۔ فرائڈ ادب پر اخلاق کے انطباق کو رد کرتا ہے۔ فن کی دنیا میں اخلاقیات اور تعقل تلاش کرنا بے سود ہے۔ اس کے ذہن میں فنکار کے تخلیقی عمل کی غیر ارادیت کا تصور پنہاں ہے۔ چونکہ لاشعور تخلیق کا سرچشمہ ہے، اس لیے فنکار کی زبان اشاراتی، غیر واضح اور مبہم ہوتی ہے۔ یہ سراسر ایک خواب کا سا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح تخلیق بیداری کا خواب ہے اور خواب نیند کی ذہنی تخلیق۔ ایڈلر اور انا کی مرکزیت۔ ایڈلر بھی فرائڈ کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، مگر بعض باتوں میں اسے فرائڈ سے سخت اختلاف بھی تھا۔ فرائڈ نے جنس کو بنیادی اہمیت تفویض کی تھی اور لیبیڈو کو جنسی قوت کا نام دیا تھا۔ ایڈلر نے لیبیڈو کے بجائے انا کی مرکزیت پر زور دیا۔ اس کا خیال تھا کہ آدمی میں ابتدا سے ہی برتری حاصل کرنے کا شدید جذبہ ہوتا ہے۔ بہرحال آدمی توافق البقاء کے تحت اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو مرتکز کرتا ہے۔ اسے سماج میں ایک مرتبہ تک پہنچنے کے لیے کبھی مدافعت، کبھی مجادلت اور کبھی مزاحمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ اپنی مقصد براری کے لیے ہر جا و بے جا قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ اسی لیے اس کے نزدیک شخصیت کی تعمیر میں ایگو کی اہمیت مسلم ہے۔ آدمی کو بنانے اور بگاڑنے میں طفولیت کا زمانہ یوں اہم ہے کہ اس دور میں شخصیت اور فرد کی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھلتی ہے۔ بچپن کی تربیت
یادیں اور مختلف محرکات و عوامل ہمیشہ کے لیے اس کی ایک تقدیر بنا دیتے ہیں۔ یونگ اسے اسلوب حیات کا نام دیتا ہے، جس سے آخری دم تک انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ ماں باپ کی شفقت اور عدم توجہی، خاندان کی معاشی بدحالی اور جسمانی کمزوری وہ اہم محرکات ہیں جن پر بچہ کے مستقبل کی شخصیت کا کلی دار و مدار ہوتا ہے۔ خصوصاً وہ بچے جو کہ ماں باپ کی محبتوں سے محروم ہوتے ہیں، ان سے کئی معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایڈلر یہ نہیں مانتا کہ انسان جبلی طور پر خود غرض، قاتل اور بد کردار پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے روسو کے زیادہ قریب ہے کہ بچہ بنیادی طور پر نیک، انسانیت کا پاسدار اور اعلیٰ انسانی اقدار کے جذبات سے مملو ہوتا ہے، غلط نگہداشت اور ماحول کا جبر بنانے اور بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس طرح ایڈلر نے معاشرے کو بھی خاصی اہمیت دی ہے، جبکہ فرائیڈ نے جنس کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ان معنوں میں ایڈلر نے اپنی تمام تر توجہ انفرادی نفسیات پر صرف کی۔ جنس کے بجائے عہد طفولیت سے ہی بچے کو اپنی جسمانی کمزوری، بے بضاعتی، کم مائگی اور محرومیوں کا احساس ستاتا رہتا ہے۔ ایڈلر کا خیال ہے کہ زندگی بے معنی نہیں ہوتی، اس کا ایک نصب العین ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے آدمی ہر دم کوشاں رہتا ہے۔ شروع ہی سے آدمی کسی نہ کسی طرح اپنی کمتری کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ معاشرتی سطح پر منفی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کئی مثبت نتائج رونما ہوتے ہیں۔ آدمی زندگی کو معنی دے کر مسلسل جد و جہد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آدمی جب ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے تب اپنی کمزوریوں کا احساس اسے دوسروں پر اس طرح اسے ذاتی تشفی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایڈلر نفسی امراض کی بیشتر وجوہ شکست و تذلیل میں تلاش کرتا ہے۔ انسان اپنی شکست خوردگی کی تلافی کے لیے قوت اور اقتدار حاصل کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں میں احساس کمتری کی کسی صورت تلافی نہیں ہوتی، وہ سماج کے لیے انتہائی مضرت رساں ثابت ہوتے ہیں۔ ایڈلر نے تخلیقی عمل کے محرکات و عوامل کے سلسلے میں بھی فرائیڈ سے اختلاف کیا ہے۔ اس کے نزدیک ادیب فنی عمل کے ذریعے جنسی تشفی حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ڈریمر ہوتے ہیں، بلکہ وہ تخلیق فن کے ذریعے عہد طفولیت سے پروردہ کمتری کے احساس کی تلافی کرتے ہیں۔ فنکار میں ول ٹو پاور یعنی حصول قوت کی شدید خواہش ہوتی ہے، چنانچہ وہ فن میں انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی نمائندگی کرتا ہے اور بنی نوع انسان کے دل و دماغ پر محیط ہو جانا چاہتا ہے۔ وہ ہر سطح پر اپنی فنی صلاحیتوں کو بروکار لانے کے لیے یوں ہی کوشاں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سماج پر اپنا سکہ جما سکے، نیز ایک اہم مرتبہ حاصل کر سکے۔ ایڈلر ایک اور اہم نقطے کی سمت اشارہ کرتا ہے کہ شعراء عموماً زندگی کی صعوبتوں اور مشکلات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دردمندی کے جذبات کا اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں کہ دوسروں کو اپنی بازآفرینی اس میں محسوس ہوتی ہے اور وہ شاعر کو اپنے جذبہ و احساس کا نمائندہ، ماؤتھ پیس اور خیر خواہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایڈلر اسی لیے شاعروں کو انسان دوست بھی کہتا ہے۔ یونگ اور اجتماعی لاشعور کا نظریہ۔ یونگ نے فرائیڈ کے انفرادی لاشعور کے نظریے کو انتہائی محدود اور ناکافی بتاتے ہوئے اس کے متوازی اجتماعی لاشعور کا نظریہ قائم کیا۔ ذہن کو اس نے ایک متحرک قوت مانا ہے۔ فرائیڈ کے یہاں محض داخلی شخصیت بلکہ انتہائی شدید ترین دروبی شخصیت کا انکشاف ہوا تھا، جبکہ یونگ نے بیرون بینی کو بھی ایک درجہ دیا ہے۔
ادیب کی سائیکی کو تشکیل دینے میں محض اس کی اپنی شخصیت، لاشعوری تجربات یا محض اس کے حال ہی کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ عالم انسانیت کی بعید ترین تاریخ، دیومالائی سرمایہ، اجتماعی، مذہبی و قومی علامتیں اور موروثی و نسلی تجربات وغیرہ بھی اس کی سائیکی کو متشکل کرنے میں ممد ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی اجتماعی اور قدیم ترین تاریخ اس کے اجتماعی لاشعور میں محفوظ ہے۔ یونگ کے مطابق تخلیقی سرچشمے بعید ترین ماضی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ آرکیٹائپ وہ تخلیقی سرچشمے ہیں جن کا ایک سرا مذہب اور دیومالا سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی آرکیٹائپس کے اظہار کا وسیلہ جذبہ و عقل، احساس اور وجدان ہے۔ گویا یونگ وجدان کی اہمیت بھی تسلیم کرتا ہے، جبکہ فرائڈ اور ایڈلر نے وجدان کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ یونگ کا نظریہ نسبتاً زیادہ واضح، بسیط اور فلسفیانہ نوعیت کا حامل ہے۔ اس نے نفسیات کو ایک زمین عطا کی ہے۔ اب محض لاشعور کی روشنی میں فنکار کے تراشیدہ پیکروں اور علامتوں کے صحیح مفاہیم کا سراغ نہیں لگایا جاتا، بلکہ آرکیٹائپس سے ان کے رشتے ملائے جاتے ہیں کہ محض اثری دوری ہی فن کا مبدا نہیں ہوتا، بلکہ عالم انسانیت کی تمام حال اور ماضی کی تاریخ اور اس کے متنوع تجربات اس کے ماخذ ہیں۔ انسان اپنی طور پر ایک اکائی بھی ہے اور وحدت میں کثرت بھی۔ اس کا فن ماضی اور ماضی بعید سے بھی ہم تعلق ہے۔ انسان بیک وقت وحشی بھی ہے اور مہذب بھی۔ شاعر اجتماعی علامات کو اپنے فن میں بروئے کار لاتے رہتے ہیں۔ ہر شاعر اس عظیم ورثے میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ اضافہ نسلاً در نسل چلا آ رہا ہے۔ یونگ اسی لیے شاعر اور ادیب کو اجتماعی انسان سے موسوم کرتا ہے، جو تمام بنی نوع انسان اور عالم انسانیت کے جذبات و احساسات کا نقیب اور پاسدار ہوتا ہے۔ یونگ فرائڈ کے نظریہ خواب سے بھی اختلاف رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک فنی عمل خواب کے مماثل نہیں، خواب کا سرچشمہ لاشعور ہے اور وہ مقصد سے بے نیاز ہوتا ہے، جبکہ فن ذہن کے اس حصے کی تخلیق ہے جس پر لاشعور کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فنی شہپارہ ایک مقصد کا حامل ہوتا ہے۔ شاعر بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ حیات کو بناتا اور سنوارتا ہے۔ اس تراش خراش اور ساخت و پرداخت میں وہ بڑے انہماک اور غیر معمولی فنی شعور سے کام لیتا ہے اور اپنے اظہار میں پوری طرح آزاد ہوتا ہے، جبکہ خواب کی تشکیل میں ہم مطلق آزاد نہیں ہوتے۔ یونگ یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ نفسیات کی روشنی میں شاعری کا مطالعہ امکاناً صحیح نتائج تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ شاعری کا مطالعہ اور شاعر کی تحلیل نفسی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس طرح فنی کارناموں کے سلسلے میں فرائڈ کا تصور ہمیں فنی شہپارے کے تحلیل نفسی کے مطالعے کے نسبت شاعر کے نفسی پہلو کے سمت زیادہ لے جاتا ہے۔ نتیجتاً یہ طریقہ ہمیں فنی شہپارے کی تحلیل نفسی سے دور کر دیتا ہے۔ شاعر کی تحلیل نفسی ایک اہم مسئلہ ہے، تاہم فنی شہپارے کی بھی اپنی ایک اہم حیثیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یونگ کا خیال ہے کہ تحلیل نفسی دو حیثیتوں سے ہمارے لیے مددگار ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے ہمیں یہ علم ہو سکے گا کہ فن پارہ تخلیقی ہونے کے باوصف اپنے اندر اہم اور سنجیدہ تجربات کا حامل ہے۔ ان تجربات کو ہمیں نفسیاتی فنی تخلیق کی صداقتوں کے مماثل سمجھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ تخیلی فنکار ایک ایسی دنیا کے تجربے سے ہمیں متعارف کرا سکتے ہیں جو کہ دھندلی اور ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ تحلیل نفسی اور ادبی تنقید۔ فرائڈ، ایڈلر
اور یونگ کی نفسیاتی تحقیقات سے عالمی ادب نے گہرے اثرات قبول کیے۔ خصوصاً جدید ادب میں داخلیت نے زبردست فروغ پایا، ذات کوشی اور انفرادیت پسندی کے رجحان کو روز افزوں تقویت ملی۔ غیر ارادی اور از خود تخلیقات کے نت نئے تجربے عمل میں آئے۔ داخلی تجربات کے اظہار نے خود کلامی کے لہجے کو تقویت پہنچائی۔ فنی تخلیق میں آزاد تلازمہ خیال پر زور دیا جانے لگا۔ اس طور علامات اور پیکر کی نئی تعبیرات نے فن کی داخلی توسیع میں مدد کی۔ نفسیات کا دائرہ بحیثیت تجربی سائنس کے بے حد وسیع ہو چکا ہے۔ ادب پر نفسیات اب بھی مستولی ہے۔ ادبی تفہیمات میں نفسیات کی گونج آج بھی جا بجا سنائی دیتی ہے۔ ادبی تنقید نے نفسیاتی تحقیقات بالخصوص ذہن انسانی سے متعلق دریافتوں سے بعض ایسے طریقہ کار اخذ کیے جن کا اطلاق علمی اور سائنسی سطح پر اور مخصوص آلات کے طور پر نہیں کیا گیا تھا۔ انسانی ذہن اس معنی میں نہ تو وحدت کا حامل ہے اور نہ اس کی منطق سیدھی سادی ہے۔ انسانی طبعی نظام میں ذہن کا عمل سب سے سری، مجرد اور پیچیدہ کہلاتا ہے۔ نفسیات نے اس کی گرہ کشائی کی اور انسانی شخصیت کی تشکیل میں اس کی محسوس و غیر محسوس کارکردگی کی نوعیتوں کو بحث کا موضوع بنایا۔ ادبی تخلیق کے عمل کا تعلق بھی ذہن انسانی ہی سے ہے۔ اس کا تعلق کس قدر شعور سے ہے اور کس قدر ذہن کے اس حصے سے ہے، فرائیڈ نے جسے لاشعور سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کی بنیاد پر ادبی نقادوں نے ان حوالوں سے کئی نئے معنی کے سراغ فراہم کرنے کی طرف رغبت دلائی۔ اس سوال کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہوئی کہ تخلیقی متن کی پیچیدگیوں اور اس کی تفہیم کے عمل میں پیدا ہونے والی مشکلات کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا تحلیل نفسی معنی کی ان گرہوں کو سلجھانے میں ہماری کچھ مدد کر سکتی ہے جو ادبی تخلیق میں مقدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ادبی تنقید نے تخلیقی عمل کی سریت کو تحلیل نفسی کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے، مصنف کی شخصیت اور اس کے ذہن کے مطالعے کو اہمیت دی اور تخلیقی متن کی خصوصیات اور مصنف کے ذہنی رویوں کے مابین رشتوں کی جستجو کی۔ فرائیڈ کی تحقیقات کو ایڈمنڈ ولسن نے اپنی تصنیف دی وونڈ اینڈ دی بو میں ڈکنس اور کپلنگ کے مطالعے میں بنیاد بنایا۔ ڈاکٹر ہینس سیش نے میزر فور میزر میں کرداروں کے عمل اور ان کے میلانات کے ذریعے شیکسپیئر کا ذہنی تجزیہ کیا ہے۔ بعض نقادوں نے ادبی تخلیق میں علامتوں اور پیکروں کے حوالے سے مصنف کے ذہن کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ولسن نائٹ نے شیکسپیئر کی تفہیمات میں اور ماڈ باڈکن نے آرکیٹائپل پیٹرنز ان پوئٹری میں اس طریقہ کار کو شعری تفہیم میں آزمایا ہے۔ تحلیل نفسی کے طریقہ کار کا استعمال چارلز ماروین نے راسن اور ملارمے کے تجزیوں میں کیا اور ہربرٹ ریڈ نے شیلی اور ورڈزورتھ کی ذہنی اور شعری تفہیم میں اس کا اطلاق کیا۔ آئیے ریچرڈز نے نفسیات کو سائنس کا ایک شعبہ قرار دیا اور متنی سریت کی تہوں تک پہنچنے کے لیے اسے ایک بہتر ذریعہ قرار دیا۔ ارنسٹ جونز کو جس کتاب سے زبردست شہرت ملی وہ ہے دی لائف اینڈ ورک آف سگمنڈ فرائیڈ۔ اس میں واہموں، خوابوں، مذہب، تشدد، جنگ اور دوسرے کئی موضوعات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ وہ اپنے مضمون دی تھیوری آف سمبلزم میں خوابی علامت کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی جڑیں لاشعوری دبی کچلی محسوسات میں ہوتی اور جنسیت جسم کی نمائندگی کرتی ہیں اور کسی دباؤ کے وقت خوابوں یا کسی فن پارے میں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ ہیملٹ
اور ایڈیپس میں اس نے 100 علامتی تصورات کی فہرست پیش کی ہے۔ وہ فرائڈ کے اس تصور کو مسترد کرتا ہے کہ ہیملٹ کے تذبذب کے پیچھے ایڈیپس فطرت کام کر رہی ہے۔ جونز کا کہنا ہے کہ ہیملٹ کا اپنی ماں کے تئیں مذبذب رویہ تھا۔ اس کے پس و پیش کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو مارنا چاہتا تھا، یہ نہ تھی جیسا کہ فرائڈ نے بتایا تھا کہ وہ اصلاً اپنے چچا کلاڈیس کو مارنا چاہتا تھا۔ میری بوناپارٹ نے مصنف کی زندگی، اس کی شخصیت اور ذہنی میدانات کو خاص اہمیت دی، اور انہی بنیادوں پر ایڈگر ایلن پو کی بعض کہانیوں کی تحلیل نفسی کی اور بعض حیرت انگیز اور بے حد دلچسپ نتائج برآمد کیے۔ بوناپارٹ کے اس طریقہ کار کو نفسی سوانحی مطالعے سائیکو بایوگرافیکل اسٹڈی کا نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے ان پیکروں اور علامتوں کی نشاندہی کی جو ایڈگر ایلن پو کی کہانیوں میں لاشعوری خوف کی زائدہ ہیں۔ نارمن ہالینڈ نے اپنی قاری اساس مطالعوں میں اس امر پر زور دیا کہ قاری یا نقاد کا مقصد اپنے لاشعوری فینتاسیوں کی تقلیب و ارتفاع ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ نقادوں کو اپنی تشویشات و ترددات، مدافعتوں اور سیاسی سماجی تعصبات کا اعتراف کرنا چاہیے، جن کی بنیاد پر اس کے رویے تکمیل پاتے ہیں اور جو متن کی قرأت اور قدر شناسی کے عمل کو بھی ایک خاص جہت کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ نارمن براؤن نے لائف اگینسٹ ڈیتھ اور لوز باڈی میں ایک بالکل مختلف طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ وہ بنیادی طور پر فرائڈ سے بے حد متاثر تھا اور اس کی کہیں وکالت کرتا رہا اور کہیں ان گنجائشوں اسپاٹس کو اپنی اس فکر سے بھرنے کی کوشش کرتا رہا جو فرائڈ سے کوری چھوٹ گئی تھی یا جو نئے رویے قائم کرنے کی تحریک دیتی ہیں۔ براؤن نے فرائڈ کے علاوہ نیتشے، ایمرسن اور ولہم ریش کے تصورات سے بھی روشنی اخذ کی۔ وہ شاعری کو ہیبت کے انسداد اور ارتفاع کو ڈرامہ بنانے کا فن قرار دیتا ہے۔ وہ فرائڈ کے اس تصور سے بھی متعلق ہے اور اس کی ایک نئے زاویے سے توضیح کرتا ہے اور دلائل کا ایک انبار ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک آفاقی نیوروسس میں مبتلا ہے اور تمام انسانی ادارے اور تہذیبیں جبلتوں کے محکوم ہیں، نیز انسانی زندگی کا احسار التباس اور خواہشات کے ارتفاع پر ہے۔ علاوہ اس کے جنسیت کو تناسلیانے نے جینیٹلائزیشن آف سیکشولیٹی اور سماج کوڈز کے دباؤ کو بھی وہ جبری میکانیکیت سے تعبیر کرتا ہے۔ فرائڈ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جبلت بقا یعنی ایروس اور جبلت فنا تھناٹوس کے تصادم میں اس مسئلے کا حل دیکھتا ہے۔ براؤن نے عیسائی، اغناستیت، کبالہ، تاؤزم، بلیک اور سری روایتوں سے اپنے استدلال کو زیادہ معنی خیز بنایا اور ان کے حوالے سے بقول اس کے مذکورہ بالا دونوں میدانات ایروس تھناٹوس کو یکجا کر کے ذات اور ذات دیگر کو ایک وحدت میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار جب یہ وحدت قائم ہو جاتی ہے تو اس جبر کا کوئی اثر انفراد پر نہیں ہوتا۔ براؤن کہتا ہے کہ ہر ادیب اس وحدت کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ براؤن نے داخلی سفر یا داخل کی تلاش کی سری روایت کو بنیاد بنا کر جو تصورات قائم کیے ہیں وہ اس کے دوسرے معاصر محللین نفسی سے نہ صرف مختلف ہیں بلکہ فکر کی روایت کو ایک نئی بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں۔ تحلیل نفسی کے اطلاق کی ان نئی کوششوں میں ترغیبات کا ایک نیا جہان آباد ہے جس کا تعلق پس ساختیات سے ہے۔ وہ نقاد جنہوں نے متنی تفہیم میں نئے طریقوں کو آزمانے کی پہل کی، اس میں ژاک لاکان، نارمن ہالینڈ،
سوشانا فلمین، ڈیلیوز گواتری، نینسی چودورو شامل ہیں۔ ان نقادوں نے متنی تفہیم اور تجزیے کی حدود کو وسیع کیا، لاشعور کے عمل اور جبلتوں کے عمل ارتفاع کو نئے منہاج سے روشناس کیا۔ تحلیل نفسی محض کردار یا مصنف کے ذہن کے تجزیے تک محدود نہیں رہی، بلکہ ثقافتی نیوروسس، قومی آرزومندی یا لانگنگ، جنسی کجروی، سماجی تناؤ اور اجتماعی دیوانگی یا حیانی کیفیت جیسے مسائل کو بھی بنیاد بنایا گیا، جن کا تعلق محض فرد کی سائیکی سے نہیں ہے۔ ان نقادوں نے فرائیڈی نفسیاتی اصطلاحات میں بھی غیر معمولی اضافہ کیا، کیونکہ ان کی تفہیمات کے عمل میں استدلال کی نئی منطق کام کر رہی تھی۔ ان نقادوں نے تعویل سے بھی جہاں تہاں کام لیا ہے۔ تحلیل نفسی کی بنیاد پر تانیسی مطالعے بھی کیے گئے، ان سرچشموں کی تلاش کی گئی جہاں سے آرزوئے خواہشات جنم لیتی ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ثقافتی اور سماجی مظہرات میں ان کے اثرات کی صورت کیا ہوتی ہے۔ اس طرح متنی لاشعور کا ایک نیا باب کھلا جس نے تحت المتن کے تصور کو راہ دی۔ اب متن محض وہ متن نہیں ہے جو ایک مظہر کے طور پر نمایاں ہے، بلکہ اصل متن کی اسے محض ایک جھلک ہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اردو میں جن نقادوں نے تحلیل نفسی کو بنیاد بنایا، ان میں ڈاکٹر شبیہ الحسن اور ڈاکٹر سلیم اختر کے نام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم انور سدید، سید محمد حسنین اور ممتاز شیریں کے کئی مطالعات میں نفسیاتی اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ بالخصوص افسانوی ادب کے تجزیوں میں تحلیل نفسی کا خاص کردار رہا ہے۔